بلوچستان کے لوگوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ بلوچستان جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ کہا، بلوچستان میں بسنے والے بلوچوں اور پشتونوں نے پاکستان کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ NFC ایوارڈ میں پنجاب نے بلوچستان کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ پنجاب نے NFC ایوارڈ کی مد میں 150 ارب روپے بلوچستان کو دیے۔ دیگر 3 صوبوں نے بھی بلوچستان کا ساتھ دیا۔ یہ احسان نہیں، بھائی چارہ ہے۔ PDM اور موجودہ حکومتوں نے بلوچستان کی ترقی کے لیے ریکارڈ فنڈز جاری کیے۔ کسانوں کے لیے 75 ارب کے منصوبوں نے وفاق نے 50 ارب روپے کا حصہ ڈالا۔ امریکہ کے مسلسل 13ویں رات بھی ایران پر حملے، کئی شہروں میں دھماکے، 4 افراد جاں بحق۔ بندر عباس، اہواز، امیدیہ، جاسر، قشم اور بھی بہت سے علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف مسلسل 13ویں روز فضائی حملے کامیابی سے مکمل کیے۔ حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کی وجہ آبنائے حرمت سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو محفوظ گزرگاہ مل سکے۔ پاسداران انقلاب کی حالیہ کارروائیوں کے باوجود آبنائے حرمت جہاز رانی کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ امریکی فوج کی معاونت کے ساتھ تجارت۔ ایرانی فوج کے مطابق ایران نے آپریشن سائقہ کے 24ویں مرحلے میں حملے کیے۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایندھن کے ذخائر، گودام اور فوجیوں کی رہائش گاہیں نشانہ بنی۔ اردن کی الازرق ایئر بیس پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ الازرق ایئر بیس پر طیاروں کے ہینگر اور رہائشی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران پر حملے میں تعاون کرنے والے ممالک نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ایران کے خلاف استعمال ہونے والی سرزمین جائز ہدف ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا قرغیزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں خطاب۔ کہا کہ ایرانی قوم کے خلاف ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران نے کبھی جنگ شروع نہیں کی اور خطے میں دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے۔ آبنائے حرمت میں بیرونی مداخلت سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ منجمد اثاثوں کو ہرجانے کے لیے استعمال کرنا خطرناک ہوگا۔ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایسے حملے بھی ہو سکتے ہیں جو آپریشن ایپک فیوری کے دوران کیے گئے۔ ایران پر ایک بڑے حملے کے امکان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ حملے کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ممکنہ کارروائی کے نتائج ہوں گے، اسی لیے فیصلہ احتیاط سے کیا جا رہا ہے۔ اگر چاہوں تو اسرائیل فوری طور پر نئی کارروائی میں شامل ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو کسی ملک کی ضرورت نہیں۔ ایرانی اسپیکر نے امریکی بحری ناکہ بندی کا مذاق اڑا دیا۔ محمد باقر قالیباف نے سوشل میڈیا بیان میں لکھا کہ بحری ناکہ بندی کا منصوبہ الٹا خود امریکہ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ امریکی ایران کو سزا دینا چاہتے تھے مگر خود ہی 3 ہندسوں والی تیل کی قیمتوں کا سامنا کر بیٹھے۔ یہ تھی امریکیوں کی 10/10 حکمت عملی۔ ایران، امریکہ اور اسرائیلی جنگ کے باعث عالمی توانائی کی منڈی شدید دباؤ کا شکار۔ توانائی کا عالمی بحران مزید گہرا ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پونم مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے۔ کالعدم TTP اور BLA افغان سرزمین سے سرگرم ہیں۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ قرغیزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کا اجلاس۔ اسحاق ڈار کا خطاب۔ SCO اب معیشت، ثقافت اور امن کا جامع فورم بن چکی ہے۔ قرغیزستان نے اجلاس کی بہترین میزبانی کی۔
چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی مل گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی کی منظوری دی۔ شہباز شریف نے جنرل عامر رضا کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا۔ وزیراعظم کی جنرل عامر رضا کو اہم پیشہ ورانہ کامیابی پر مبارکباد۔ جنرل عامر رضا کو ملک کا قومی دفاعی ذمہ داریوں میں انتہائی اہم عہدہ سونپا گیا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ نیب سے متعلق تمام مقدمات آئینی عدالت سنے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، قانون میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اب نیب مقدمات نہیں سن سکتی۔ نیب کے تمام مقدمات وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو گئے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ 16 جولائی کو محفوظ کیا تھا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس محمد علی مظہر نے کیس کا مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ صوبہ دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں مونسون کا طاقتور سپیل جاری۔ لاہور، اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بھی وقفے سے بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بارشوں کے بعد شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کے باعث جاں بحق ہونے والے شہریوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے صوبے میں بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بارشوں میں عمارتیں گرنے سے 15 افراد، کرنٹ لگنے سے 3، آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد اور پانی میں ڈوبنے سے 1 شخص جاں بحق۔ بارشوں سے 38 مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ مونسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ریکارڈ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ تربیلا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,42,000 اور کالا باغ کے مقام پر 3,09,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال اونچے سے درمیانے درجے پر آ گئی۔ دریائے چناب میں مرالہ، خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,08,000، خانکی کے مقام پر 1,65,000 کیوسک ریکارڈ۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے سبب دریاؤں کے بہاؤ میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے دریائے چناب میں بہاؤ مستحکم ہو چکا ہے۔ صوبے بھر میں تیز بارشیں، تیز ترین صفائی وزیر اعلیٰ کی ٹیمیں ہر شہر میں مستعد اور متحرک۔ ٹیمیں مرکزی روڈ، مارکیٹوں، بازاروں کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں میں بھی سرگرم۔ گجرانوالہ کے مرکزی بازار اور روڈز کلیئر، چھوٹی گلیاں، محلے بھی صاف کر دیے گئے۔ سڑکوں، بازاروں میں نکاسیاب کے بعد پوری طرح صاف کیا گیا۔ شہری کئی فٹ پانی میں ڈوبے بازار اتنی جلدی صاف دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا۔ کانورسیشن جو ہے وہ ہماری معیشت کے لیے ایک اس کی ایگزسٹنس کی کانورسیشن ہے، ہماری سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی کانورسیشن ہے، جو کہ ان سسٹمز کے ذریعے انشور ہو سکتی ہے، اور ان سسٹمز کے بغیر گاڈ فوربڈ we're in deep trouble۔ تو this is the thought process کہ ہم کس طرح سے اپنا بالکل لیزر فوکس کریں اب that moving forward in this day and age جہاں پہ پوری دنیا ایک پیراڈائم شفٹ ہے towards ٹیکنالوجی، ڈیپ ٹیک، آٹومیشن۔ اب راس ایکسپو 2026 انتہائی کامیاب رہی۔ وزیراعظم کی قیادت میں ڈیجیٹل پاکستان نے واضح سمت اختیار کر لی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ترقی کے لیے معیشت میں بہتری ناگزیر ہے۔ ٹیکنالوجی صرف معیشت نہیں، پیداواری صلاحیت کا اصل محرک ہے۔ روایتی معیشت اور صنعت کو آٹومیشن کی طرف لانا ناگزیر ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی پائیدار معاشی ترقی کا بنیادی ستون ہے۔
मौजूदा दौर में आप सिर्फ अपनी कारकर्दगी के ज़रिए ही पुलिस की इमेज को बेहतर बना सकते हैं ताकि अवाम का एतमाद मजबूत हो और आपकी खिदमात को खुले दिल से अवाम सराहे। पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए पुरज़्म है। अमन व अमान के क़याम में सिंध पुलिस का किरदार काबिल सताइश है। उजाला की पुलिस रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स बैच 5 की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा कि जदीद तरबियत याफ्ता पुलिस अमन के क़याम में कलीदी किरदार अदा करेगी। पेशावराना महारत दयानतदारी सिंध पुलिस की पहचान है। जवान कानून की बालादस्ती और आवाम के एतमाद के फ़रोग में किरदार अदा करें। किर्गिज़स्तान के सदर सादिर यापारूफ से इसाक डार की मुलाकात। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO वज़राए खारजा ने सदर किर्गिज़स्तान से मुश्तरका मुलाकात की। नायब आज़म ने सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की नेक तमन्नाएँ पहुँचाईं। मुलाकात में SCO के किरदार और इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने आइंदा की SCO चेयरमैनशिप की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। इसाक डार ने रुकन ममालिक के दरमियान ताआवुन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। ओगरा ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमतों में इजाफा। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 4 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल से भी तजावुज़ कर गई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत भी $91.65 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गई। आबना हरमत से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स की तादाद कम होकर 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। जुमेरात को सिर्फ एक ऑयल टैंकर आबना हरमत से गुजरा। पाकिस्तान से दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे तक टारगेटेड ऑपरेशंस जारी रहेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी बलूचिस्तान में अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को अफ़वाज पाकिस्तान के फैसला कुन रद्द-ए-अमल के ज़रिए शिकस्त दी जाएगी। इदारों की मुसलसल कोशिशें और आवाम की मुस्तकिल हिमायत से बलूचिस्तान में देरपा अमन कायम होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 20वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती के लिए सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों, मीडिया और नौजवानों के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हर वादा सच्चा और पक्का, जो कहा वो कर दिखाया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रो बसों का ऐलान। वादे से तकमील तक मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रो बसें मरी पहुँच गईं। इलेक्ट्रो बसों के साथ तरबियत याफ्ता स्टाफ और ड्राइवर भी मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। वज़ीर मरियम नवाज कहते हैं कि इलेक्ट्रो बसें आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए अहले पंजाब का तोहफ़ा है। पंजाब के लाखों शहरी इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र करते हैं। चाहती हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरी भी इलेक्ट्रो बसों से मुस्तफ़ीद हों।